ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ پارکنسنس یا راشا، جس کو اردو میں راشا کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کیا پارکنسنز اور راشا یہ کیا چیز ہے سر؟ بات یہ کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے عمومی طور پہ بزرگوں کے ساتھ ایسوسیٹ کی جاتی ہے کہ یہ ایک خاص عمر کے بعد ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، 60 سے 70 اور اس کے بعد بھی خاص طور پہ۔ اس کے کئی وجوہات ہیں۔ یہ دیکھنے میں ضرور آیا کہ کچھ تھوڑا سا اس کا فریکشن، تھوڑے سے لوگ اس طرح ضرور ہیں کہ اس کا جینیٹک یعنی کہ موروثیت میں بھی بیماری آتی ہے۔ اگر کسی کو راشا ہو، خاص طور پہ چھوٹی عمر کا راشا عمومی طور پہ موروثیت میں آتا ہے۔ اگر پھر خاندان پیچھے دیکھیں تو ان میں سے ایک سے زیادہ افراد جو ہیں وہ راشے کے شکار ہوتے ہیں۔ معاملہ اس طرح ہے کہ اس کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے، صرف ایک چیز نہیں ہوتی۔ میرا خیال ہے کہ عام طور پہ لوگ کوئی بھی بازو کا حصہ، ہاتھ کا حصہ ہلنے لگ جائے، اس کو عام فہم اس کو راشا ہو گیا۔ تو راشا صرف ہلنے کو نہیں کہتے، یعنی کہ کسی کا ٹریمر جس کو ہم بولتے ہیں، صرف ٹریمر نہیں کہتے۔ ٹریمر تو بہت سی وجوہات کی بنا پہ ہو سکتے ہیں۔ ہاں، ٹریمر اس کا ایک جز ضرور ہے، اور اس سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ سلو ہو جاتے ہیں۔ وہ کام جو کہ پہلے وہ 1 سے 1.5 منٹ میں کر لیتے تھے، اب انہیں 5 منٹ لگتے ہیں۔ یہاں سے اٹھ کے وہاں جانے میں انہیں کئی گنا زیادہ وقت لگ رہا ہے۔ اٹھنا بیٹھنا سلو ہو جاتا ہے، جیسے کسی کی بیٹری سلو، وولٹیج کم آ رہی ہے، بالکل ایسی ہر موومنٹ سلو۔ میرے ہاتھ چل رہے ہیں، میری زبان چل رہی ہے، میری گردن ہل رہی ہے، میری باڈی تو اس کے ساتھ ہل رہی ہے۔ ایک پروسیڈی ہے، ایک لہر، ایک ردم میں ہے ہم۔ آواز کا آپ دیکھ سکتے ہیں، اتار ہے، چڑھاؤ ہے، یہ سب کچھ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ تو آپ کا آواز بس ایک مونوٹنس سی، ایک ہی ٹون پہ روبوٹک سی آواز، جیسے کوئی روبوٹ بول رہا ہو، چلتی ہے۔ باڈی کے یہ موومنٹس غیر ضروری ہو جاتی ہے، یہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو پھر مریض نہیں اس پہ تکلیف دیتا اور پھر وہ بس گزارا کرتا ہے۔ تو ہم ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جس کا فیس کے ایکسپریشن ختم ہو جاتے ہیں، بالکل ایک ماسک جیسا، جیسے کسی نے ماسک پہنا ہو، اس کو کیا ہے، یہ فیس بن جاتا ہے۔ پھر اس کو ٹریمرز یعنی کہ ہلنا یہ ممکن ہے، ایک حصے کا زیادہ، دوسرے حصے کا کم۔ مگر سب سے زیادہ جو پرابلممیٹک چیز ہے جو کہ وہ یہ کہ جب وہ سلو ہو جاتے ہیں تو ان کی باڈی اکڑ جاتی ہے تو پھر گرتے ہیں۔ اب جیسے میں نے بتایا کہ یہ ایک چیز نہیں ہے، اس کے اندر تو سب کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ میرا خیال ہے کہ نفسیات سے لے کے معدے کے معاملات، چھوٹی آنت کے معاملات، بڑی آنت کے، پیشاب کا کنٹرول، چلنا پھرنا، یادداشت، بیہیویئر، مزاج، خوف، ڈر، یعنی کہ پوری باڈی ہی، غمی، ہر چیز اس کے اندر ہے، سلو ہو گئی۔ سر، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیوں ہوتا ہے یہ؟ ہمارے ہاں ایک تو بغیر وجہ کے ہے، بہت بڑا فریکشن بغیر وجہ کے ہے۔ عمر خود ایک وجہ ہے۔ شوگر بلڈ پریشر کی خرابی، ان کے دماغ پہ اثرات شوگر بلڈ پریشر کے، ان کی رگوں، خون کی رگوں پہ جو اثرات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ویسکولر، جس کو ہم بلاتے ہیں کہ ویسکولر پارکنسن، چھوٹے چھوٹے فالج ہو گئے ان جگہوں پہ جس کا لینا دینا ہے ہماری ریدمک موومنٹ کے ساتھ، آسان ہلنے جلنے کے ساتھ، وہ جگہ متاثر ہو جائے گی تو ایک کیمیکل نکلنا بند ہو جاتا ہے۔ یہ کیمیکل نکلنا بند ہو جاتا ہے تو پھر یہ ساری ذمہ داری اس پہ تھی، اب کیا کریں، نہیں ہے، تو انسان جڑنے اکڑنے لگ جاتا ہے، سلو ہو جاتا ہے، اور یہ تمام علامات آتی ہیں۔ اب اس کا علاج شروع کرتے ہیں تو اس کی ایک کے بعد دوسری پیچیدگی، پھر بنیادی طور پہ یہ ساری بیماریاں پروگریسو ہوتی ہیں، یعنی کہ وقت کے ساتھ انہوں نے بڑھنا ہے۔ اب یہ بڑھتی ہیں تو پھر نئے نئے رنگ دکھاتی ہیں، اور یہ ایک ٹیسٹ بن جاتا ہے مریض کے لیے بھی، اس کے لوائقین کے لیے بھی، گھر والوں کے لیے بھی، جو لک آفٹر کر رہے ہیں، کیئر گیورز کے اوپر جو ان کے پیارے ہیں، جو ان کا خیال رکھ رہے ہیں۔ ایک نئی دنیا ہے، جو مریض آتے ہیں تو ہمیں ان کو سکھانا پڑتا ہے کہ یہ نئی دنیا میں کیسے زندہ رہنا ہے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے ایکسیپٹیبلٹی کا ہے، اس کو ماننا، راضی رہنا اس کے ساتھ، اور دیکھنا کہ ہم کس حد تک ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے زیادہ وقت تو مریضوں کے ساتھ یہ سمجھانے میں لگتا ہے کہ کہاں رک جانا ہے، امید کس حد تک رکھنی ہے، اور اگر بہتر علاج ہو تو ایک اچھی کوالٹی آف لائف، مناسب معیار زندگی بالکل مینٹین کی جا سکتی ہے۔ کیا سر اس کا علاج ممکن ہے؟ یہ کمپلیٹ واپس جا سکتا ہے؟ دیکھیں، علاج شوگر کا ممکن نہیں ہے، علاج بلڈ پریشر کا ممکن نہیں ہے، اور بھی تقریباً بہت سارے اس طرح کے مسائل ہیں جن کا علاج نہیں ہے۔ علاج کا مطلب یہ کہ ریورس مینیجبل ہے، بہت بہتر ہو سکتے ہیں، علامات کا بہترین علاج ہے۔ کیا ہم اس کے بڑھنے کو روک سکتے ہیں؟ یہ سوال ہونا چاہیے کہ کیا آج میں علاج شروع کر دوں،
راشے کے علامات کسی کو آ رہی ہیں، پارکنسن کے علامات آ رہی ہیں، آج میں علاج شروع کروں اور دوسرا ڈاکٹر 1 سال بعد علاج شروع کرے، تو کیا ہمارے دونوں ان مریضوں کو کہ فیوچر پہ کوئی اثر پڑے گا کہ میں نے علاج جلدی شروع کیا، کسی اور نے لیٹ کیا؟ تو جو ٹریجیکٹری ہے نا، جو اس کا ایک سٹوری ہے، وہ چینج نہیں ہوتی، وہ وہی رہے گی۔ ابھی تک کوئی دوائی نے ایسا ثابت نہیں کیا کہ وہ پارکنسن کو روک دے، مگر یہ ضرور ہے کہ جب اس کی علامات سٹیبل رہتی ہیں تو وہ خود ہی محسوس کرتا ہے کہ وہ بہتر ہے، اور ساری بات معیار زندگی کی ہے، آپ جلدی بہتر کر دیں۔ ہاں ریورسیبل نہیں ہے مگر مینیجبل ہے، اور بڑے اچھے عزت دار طریقے سے مینیجبل ہے۔ سو کیا اس کی مینجمنٹ کیسے کی جاتی ہے؟ دیکھیں جیسے بتایا کہ یہ تو ہر موضوع پہ ہے نا، انسان کے جسم، سر کے بال سے لے کے ناخن تک ہر چیز متاثر ہے، خیالات، نفسیات۔ جو اگر میں آپ کے توسط سے لوگوں کو بتانا چاہوں کہ دیکھیے کچھ چیزیں ہیں جن کا علاج ہمیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے، یعنی کہ اس پرابلم یہ ہے کہ بیماری کا جب علاج شروع کرتے ہیں تو 6-8 مہینے سال بعد اس کا اثر کم ہونے، انہی دوائیوں کا اثر جو پہلے بہت اچھا ہوتا تھا کم ہونے لگ جاتا ہے۔ یہ تو کمپلیکیٹڈ ہو جائے گی گفتگو، مگر بہرحال صحیح علاج کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیوچر دیکھ رہے ہیں، آپ وہ وقت نہیں دیکھ رہے، وہ گھنٹہ نہیں دیکھ رہے، وہ ہفتہ مہینہ نہیں دیکھ رہے، آپ آنے والا وقت دیکھ رہے ہیں۔ تو میں ان کو اس لیے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے 100% کی طرف نہیں بھاگنا، 90 پہ راضی رہنے کی کوشش کرتے تو 90 پہ بھی تو ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، خود واش روم جاتے ہیں، خود کھاتے پیتے ہیں، اپنا اظہار کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو 90 پہ رکیں۔ مگر 100 کے پیچھے جائیں گے تو دوائیوں کا اتنا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہینڈل کر پائیں گے، وہ کاسٹ نہیں ہینڈل کر پائیں گے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ 6-8 مہینے بعد دوائی جب کام چھوڑے تو پھر کوئی چیز اثر نہ کرے۔ تو صحیح فیصلہ صحیح وقت پہ ضروری ہے، یہ اس کا ایک بنیادی بات ہے۔